محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان للجنة 100 درجة اعلاها الفردوس واذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بارے میں اپنے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو تیاری کرواتے، ان کو ابھارتے، کیونکہ جتنی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کرتے، اتنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے دیگر دنوں میں نہ کرتے۔ یعنی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی جو عبادت ہے وہ رمضان کے مہینے میں۔ میری اور آپ کی کیا تیاری ہے، ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں یہ موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کی آواز بالکل سادہ، بالکل جیسے پرانا سپیکر ہوتا ہے نا پرانے دور کا، جزاک اللہ خیرہ، بالکل ایسے جیسے دو آدمی گفتگو کرتے ہیں ایسے بالکل سادہ سپیکر کر دیں۔ حضرات، معیاری مومن اور مسلمان کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کردار، دوسری شرط عبادت، اور جو تیسری شرط ہے
وہ ہے محنت۔ اس سے پہلے اسی جامع مسجد کے سالانہ جلسہ میں کردار کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کردار سے مراد انسان کی زندگی زنا اور بدکاری سے متخلا اور بری ہونی چاہیے، اور کردار سے مراد ہیرا پھیری سے، دھوکے سے، مالی غبن سے، ملاوٹ سے مومن اور مسلمان اور اللہ کے بندے کو بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ آج کے اس درس میں عبادت کے حوالے سے 6 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، لیکن گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی۔ حضرات، دنیاوی پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ کسی کا مکان اپنا نہیں ہے، کسی کی دکان اپنی نہیں ہے۔ کوئی کروڑ پتی سے کک پتی بن چکا ہے، اور کوئی کک پتی سے لکھ پتی بن چکا ہے۔ کسی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اسے خود نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ اس نے منشی اور اکاؤنٹنٹ رکھے ہیں جو حساب کتاب اور شمار رکھتے ہیں۔ او بیٹا، اور ٹوپی والے ادھر بیٹھ جا، تو بار بار کیمرے کے سامنے سے گزرتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اب یہاں سے نہیں اٹھنا۔ لوگ روتے، چیختے، چلاتے اور ترستے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ ظاہری چمک دیکھ کر، دنیا کا مال دیکھ کر، اچھا گھر دیکھ کر رشتے کر دیے ہیں، لیکن بوڑھے ماں باپ کے جو سکون کے دن ہیں وہ بیٹی کے بیاہتے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ کیا سبب ہے؟ اس کا بنیادی سبب الا ان فی الجسد مضغہ، سادہ ایسے ٹھیک ہے۔ قرآن مجید بھی میں نے اسی انداز میں پڑھنا ہے جیسے تقریر۔ قرآن مجید میں بھی ساؤنڈ نہیں چلانا۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو الا وہی القلب۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ اگر دل ٹھیک ہے بندہ ٹھیک ہے، اور اگر دل بے ایمان ہے تو بندہ بھی بے ایمان۔ یہ دل جو ہے یہ زمین کی مانند ہے، اگر یہ زرخیز ہے، اس میں اللہ کی محبت کا بیج ڈالیں گے تو نتیجہ آخرت کا خوف نکلے گا۔ اگر اس میں نبی علیہ السلام کی محبت کا بیج کاشت کریں گے تو نتیجہ جو ہے مثالی کرامات سے بھری ہوئی زندگی۔ حضرات، اگر اس دل کے اندر صحابہ اور اولیاء کی محبت کا بیج ڈالیں گے تو آپ کی زندگی زہد و تقوی اور اس کے کمالات سے بھری ہوگی، اور اگر آپ اس دل کے اندر
قرآن کی محبت کا بیل ڈالیں گے تو آپ دنیا کے اندر بھی فرشتوں کے حصار میں ہوں گے، اور قیامت کے دن آپ سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا چلا جا۔ شیطان جو ہے گناہ گاروں تمہارے لیے مویوسیاں طاری کرتا ہے۔ جو گناہ گار ہے نا کہ تو نے اتنے بڑے گناہ کیے، تیری کوئی معافی نہیں ہے، رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام زمین کے بھر گناہ لے کر میری بارگاہ میں آئے گا، 10 گنا زیادہ رحمت کے ساتھ میں تیرا استقبال کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ لا تقنطوا اس آیت کا تعلق جو ہے یہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت ہے لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ایک لا تیأس کے ساتھ، ایک لا تقنطوا کے ساتھ، معنی کیا ہے؟ بڑے سے بڑے گناہ کی معافی بھی رب کی بارگاہ میں ہے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا خسارہ ہو جائے اس خسارے کی تلافی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کیسے آزماتا ہے؟ حضرات اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ جاہل کو بھی آزماتا ہے، عالم کو بھی آزماتا ہے۔ مال جو یکا یک امیر ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو آزما لیا ہے۔ یہ غریب تھا، اس کا باپ غریب تھا، اس کا دادا غریب تھا، آج یہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہے، سمجھ لو اس کو رب نے آزما لیا ہے۔ اور دادا بھی مالدار تھا، باپ بھی مالدار تھا، اور یہ کوٹھیوں سے سڑک پر آ گیا، چھت بھی اپنی نہیں ہے، ایک کرائے کے مکان سے نکلتا ہے، دوسری طرف خجل و خار ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ نے اسے مال چھین کر اس کو آزما لیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو ہمارے اہل حدیث اور اہل سنت بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبروں کی پرستش و پوجا تو نہیں کرتے، جنت ہماری ہے، یہ بات یاد رکھیے، جو کردار ہے نا یہ ایمان کی خوشبو ہے۔ آپ کے کردار کے ساتھ کافر مسلمان بنے گا، آپ کے کردار کے ساتھ بدعتی سنت کو اختیار کرے گا، آپ کے کردار کے ساتھ لوگ دینداری کو اختیار کریں گے، آپ کے کردار کے ساتھ لوگ نمازی بنیں گے، آپ کے کردار کے ساتھ لوگ آپ کے پیروکار بنیں گے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے اچھا کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جس کا کردار غازی ہے۔ اچھی باتیں تو ٹیلی ویژن سے بھی سننے کو ملتی ہیں، ریڈیو سے بھی نکلتی ہیں، ٹیپ سے بھی نکلتی ہیں، کیسٹ و سی ڈی سے بھی نکلتی ہیں، انٹرنیٹ پر بھی دکھتی ہیں، لیکن ایک مومن آدمی اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ کردار کا ہے۔ یہی بات اللہ نے کہی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ خالق و مالک کہتے ہیں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو کردار کا غازی ہے۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد جو دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ جنت کے اندر جانے والے 4 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ پھر بولیے کتنے؟ پہلا گروہ
सबऊन अल्फम मिन उम्मती यदखुलून अल जन्नत बिगैरि हिसाब हुमुल्लज़ीन ला यस्तरकून वला यततय्यरून। आवाज कम थोड़ी सी कर दे, अल्लाह आपको सजा दे। वो बंदा यहाँ से चला गया ना, तो बस आवाज कम कर दे। हुमुल्लज़ीन ला यस्तरकून वला यततय्यरून वला यक्तवून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। 70,000 अफराद बगैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत में जाएंगे। कितने? 70,000। उनकी 4 खूबियां होंगी। कितनी खूबियां? पहली खूबी, उनकी पहली खूबी है कि उनका तकदीर पर बड़ा पुख्ता ईमान होगा कि नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है, मुसीबत भी अल्लाह लगाता है और हटाता भी अल्लाह है, बीमारी अल्लाह लगाता है और दूर भी अल्लाह करता है। तकदीर पर पुख्ता ईमान है। यही वजह है कि जो दम है जायज होने के बावजूद वो दम भी नहीं करवाएंगे, दम नहीं करवाएंगे। क्यों? उन्हों का ईमान है ये बीमारी मैनू रब ने लाई है, तेनू हटाना किन्ने वे? अल्लाह ने। पहली खूबी इनकी है कि तकदीर पर उनका पुख्ता ईमान होता है, तकदीर पर पुख्ता ईमान। दूसरी खूबी ला यततय्यरून, शगुन नहीं पकड़ेंगे। ये शगुन क्या है? पीर कम सीर ते मंगल वजे संगल ते बुध कम सुध ते जुमेरात पीरा फकीरां दा है। ये सूदक वाला घर है, मैं नहीं जाना। खब्बे हथ विच खुरक पी हुंदी है, पैसे लभणगे। अखां फड़कदियां ने, कोई मुसीबत की खबर आउण वाली है ते कवा कां पिया करदा है, कोई पराउणा आउणा है ते घर विच औरत हमला होवे ते बच्ची बच्चे नूं पुछणगे अच्छा दस साडे कोठे दे उत्ते चिड़ी है कि कहां है। ये कैसी बातें हैं? अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं हजरात? रब कुरान में कहता है इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना शरा शहरा फी किताबिल्लाही यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बातुन हुरुम। अल्लाह ने जब कायनात को बनाया महीनों की तकसीम किसने लगाई? हफ्तों की, दिनों की। कोई दिन भी मनहूस और किसी दिन की कोई घड़ी भी मनहूस, कोई बंदा मनहूस, कोई जानवर मनहूस। हजरात सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये बूढ़ी औरत जो है पूछती फिरती है, सूदक वाला घर तो नहीं है। अल्लाह कुरान में कहते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून। जवान हैरान है कि मौलवी साहब ये केड़ा मसला पे कर दियो सूदक वाला घर। ये सूदक वाला घर, इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ। जिथे बच्ची बच्चा होवे, बच्ची बच्चा ते औरत नूं 40 दिन ना होए होण, छिला पूरा ना होया होवे, उन्हें छिला ना नाता होवे, उन्होंने आंदे सूदक वाला घर। ते उन्हां दा नजरिया की है जे असी सूदक वाले घर टुर गए ते साडा बेड़ा गर्क हो जाना। और अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा है? वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 4 कसमें अल्लाह ने उठाई हैं कि मैंने हजरत इंसान को बड़ा अल्लाह बनाया है। तो पहली खूबी क्या है? भुल गए हो कि जागदे हो पे सुते हो? जागदे हो पे? किनियां नमाज़ां च रोज़ उच्ची आमीन आंदे हो? आंदे ने 5 च। मौलवी साहब की साडी कंड लवाई आउंदे हो। और रोज़ किनियां नमाज़ां च उच्ची आमीन आंदे हो? हर बार तुहानूं पुछना फिर भुल जांदी है। शेख ते हिसाब किताब दे पक्के बड़े ने, पर अज लगदा शेख दूर दूर बैठे ने, गाह के इत्थे बैठे। अच्छा शेख घट रह गए ने, ताई शेखा दा ते पूरा हिसाब पक्का है ना। हाँ मेरे पुत्रा, हाँ भाई तवज्जो है। रोज किनियां नमाज़ां च उच्ची आमीन आंदे हो? ये आंदे ने हाले भी 5 च। बुजुर्ग 5 ते ही चे। उच्ची आमीन पूछना, उच्ची आमीन। चलो
حضرات جنت میں جانے والے گروہ کتنے ہیں؟ پھر بولو کنے نے؟ دیکھو نام ہے سبحان اللہ والا مولویاں تے نام ہے نعرے والا. میں تو انہوں مسئلہ سمجھا کے جانا ہے. جنت دے وچ جان والے گروہ کنے نے؟ تے پہلے گروہ دیاں کنیاں خوبیاں نے؟ پھر بولو جنت جان والے گروہ کنے نے؟ تے پہلے گروہ دیاں خوبیاں کنیاں نے؟ تے پہلی خوبی کیڑی ہے؟ دم نہیں کروان گے. دم دوجی خوبی کی ہے ولا یتطیرون شگون بھی اور بول دے نہیں شگون بھی. ٹھیک ہو باجوہ صاحب تگڑے راضی ہو جیوندے رہو واسطے رہو. اب تیسری خوبی کیا ہے؟ ولا یکتوون دم نہیں لوانا. دم اب بزرگ سمجھ دینے دم لوانا لویا گرم کر کے تے او رغان دے اتے لاندے سن. پرانے دور دینا دم آندے نے دم لوانا. دم نہیں لوان گے. ولا یکتوون. اور چوتھی خوبی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بھروسہ کیدے تے کرن گے تے بھروسے دا مطلب آؤندا ہے کہ نہیں جے آؤندا؟ نہیں آؤندا تانوں. بھروسے دا مطلب ایک بندہ میرے کو آ گیا میں نو کہنے لگا حافظ صاحب میرے پتر تے جھوٹا مقدمہ بن گیا تے جس جج دے کول مقدمہ لگ گیا نا وہ جمعہ توڑے مگر پڑھ دے تے انہوں آکھو. میں کہا انشاءاللہ تو ربال تیان کر تو پڑھی جا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو حسبنا اللہ نعم الوکیل. میں کہا تیرا کام میں کرنا تے میں انشاءاللہ آر پر میں بھی کرنا. چند دن گزرے تھے مٹھائی لے کے آ گیا. آندہ ہے ماشاءاللہ دی توڑی سفارش دے نال منڈا میرا چھوٹ گیا ہے. میں کہا اللہ دی قسم ہے میں جاجنوں نہیں سی آکھیا میں رب نوں آکھیا سی. توکل دا مطلب یہ ہے کہ جدو رب نو وکیل کر لیا ادو پیسے بھی نہیں چلانے تے سفارش بھی اینو توکل آندے نے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ یا اللہ میں بھروسہ تیرتے کر لیا ہے میں ہن بندیاں نو کچھ جاندا نہیں. دوسرا گروہ بھائی جگہ دے دیو مفتی صاحب ہی آگئے نے ساڑھے ممبر ویلے آجے مفتی کفایت اللہ صاحب ببر شیر نے الحمدللہ اسی یہ نہ دی ریاست بھی لگے پھرنے. اب دوسرا گروہ توجہ ہے میں کنہ نہ دوسرا گروہ بیان کرنے لگا اور یار تسا نہیں لگتا جانا جے. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اعمال تولے جائیں گے نیکیاں وزنی ہیں. اعمال تولے جائیں گے کیا چیز وزنی ہے؟ نیکیاں. اور ہوگا کیا؟ وَأَمَّا مَنْ نُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور وہ خوشی سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ آؤ لوگو دنیا کے اندر میں نے بڑے تانے برداشت کیے ہیں آج دیکھو میرے رب نے مجھے جنت جانے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے. اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں ان کا تذکرہ کیا ہے. صرف جہنم سے بچنا یہ کامیابی نہیں ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جہنم سے بچ کر جنت میں جائے یہ کامیابی ہے. اب بعض بندے فوت ہوندے نے قبر وچ انہوں دفناندے نے تے دفناندے کی ہوندا ہے قبر یا تے انہوں مہمان بنا لے گی تے یا قبر ہو دے تے تنگ ہو جائے گی. جے تے قبر نے مہمان بنا لیا ہوگا کیا؟
جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا، جنت کا بچھونا بھی آ جائے گا۔ اور اگر قبر نے پکڑ لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر پکڑ لے گی، ہوگا کیا؟ قرآن آ جائے گا اور قبر اس کے لیے کشادہ ہو جائے گی۔ قبر نے پکڑ لیا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت آ گئی، قبر نے چھوڑ دیا، قبر نے پکڑ لیا، کیا ہوا؟ اس کا بچہ جو ہے نماز میں کھڑا ہو گیا، اس کا بچہ پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدیا۔ جب اس کا بچہ کہتا ہے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، قبر اس کے لیے کشادہ ہو گئی۔ حضرات اسی طرح ان کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں برابر برابر۔ نیکیاں تے برائیاں کی ہون گیاں؟ مسیتے بھی آندا سی، سین میں بھی جاندا سی، نیکی کے کاموں میں پیسے بھی ڈالتا تھا، برائی میں پیسے بھی خرچ کرتا تھا۔ کدی ماں پیو دے نال راضی ہو جاندا سی تے کدی ناراض ہو جاندا سی، کدی بڈھی دے نال سیٹ تے کدی ماں پیو دے نال سیٹ۔ وہ بی بی بھی آندی نا جنی دیر تک ماں پیو نال نے نا بندہ میرے نال پورا سیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ضروری ہے اے مائی بابے تو پتر وکھرا کریے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو آراف پر، کس جگہ پر؟ آراف جگہ پر اللہ ان کو ٹھہرائے گا، اتھے بیٹھ جاؤ۔ کچھ عرصہ گزرے گا، جہنم کے اندر دھماکے ہوں گے۔ جب جہنم کے دھماکے سنیں گے ڈر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ سانو جہنم تو بچا لے۔ اللہ کہے گا میں تے تانوں جہنم وچ چھٹیا ہی نہیں۔ کہیں گے یا اللہ اے دے تے دھماکیاں نے سانو ادا کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے۔ اللہ دی تعریف کریں گے۔ اللہ کہیں گے ہاں میرے بندو کیا کہتے ہو؟ یا اللہ یہ جو جنت کی طرف درخت ہے نا ہم اس کے نیچے کر دیں، جہنم تو دور ہو جائے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ سے کہیں گے وَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے ہم پھر تجھ سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ جب اس درخت کے نیچے کر دے گا، انسان تو کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، پیدائشی کمزور ہے۔ اب جب اس درخت کے نیچے کیا جائے گا جنت کے مناظر، حور و غلمان، دودھ تے شہد دیا نہراں، جنت دا منظر ویکھن گے نا تو پھر اللہ دی تعریف شروع کر دیں گے۔ یا اللہ تو بڑا چنگا ہے، تو بڑا رحمان، تو بڑا رحیم، تو بڑے فضل والا، تو بڑے کرم والا، تو احسان والا۔ اللہ کہے گا ہاں اور کی آندے ہو؟ یا اللہ سانو پتہ ہے اساں نیکیاں نہیں کی تھیاں، سانو نہ جنت دے بوئے دے باہر بین دے۔ اللہ انہوں کہے گا اور تساں تے آکھیا سی تیری عزت دی قسم ہے پھر کچھ نہیں منگاں گے۔ ایڈی پیاری گل کہیں گے، اللہ نو راضی کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ قسم بھی تیری اٹھائی ہے تے منگن بھی تے تیرے کو ریڈا ہے۔ یا اللہ قسم تیری چکی ہے تے منگن بھی۔ اللہ کہے گے جاؤ میری رضا کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب چوتھا کرو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اعمال تولے جائیں گے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، برائیاں ہی برائیاں۔ کئی بندے نے نا ماں پیو نال بھی بدتمیز، بیوی نال بھی بدتمیز، اولاد نال بھی بدتمیز، دوستاں نال بھی بدتمیز، ہمسایہ نال بھی بدتمیز، ہر دو لعنت،
ہر پاسے ہی لعنت. کئی ایسے مزاج کے افراد ہیں مسیتے ان کے تے پھڈا جتھے پیر رکھن گے اتھے کہر ہاسدے ہون گے کولو لنگ جانتے ہو لڑ پین گے. ایویں دی مخلوق بھی ہے نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں گرا دے گا. اب حدیث سننا بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. میں نے ابھی چند دن پہلے سینسرا گرایا میں درس دیا, مسجد بھری ہوئی تھی. میں نے کہا او اہل حدیث ہو, میں ایک تم سے سوال کرنے لگا ہوں. تم میں کوئی اہل حدیث شخص, یہ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں, کوئی ایک اہل حدیث بندہ جس نے کبھی کسی عالم دین کی غیبت نہ کی ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے. میں نے کہا ایک اہل حدیث فرد, صرف ایک چاہیے, صرف ایک. مجھے تو آج تک نہیں ملا کہ کوئی اہل حدیث بندہ ہو جو کہے کہ جی میں نے آج تک کسی عالم دین کی غیبت نہیں کی. اور تمہیں بتاتا ہوں کہ علماء کا درجہ کیا ہے. 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, نبی علیہ السلام سفارش کریں گے, جہنمی اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد اللہ امت کے علماء کو بلائے گا. شیخ الحدیث آئیں گے, مفتی آئیں گے, خطیب آئیں گے, مدرس آئیں گے, امام آئیں گے, قرآن و حدیث کے کاتب آئیں گے, دین کے لکھاری آئیں گے, دین کے صحافی آئیں گے, جماعتوں تنظیموں کے علمبردار آئیں گے. اور رب کہے گا آؤ یہاں کھڑے ہو جاؤ, اور جس کے حق میں تم سفارش کرو گے علماء کی سفارش پر اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا کرے گا. نعرہ تکبیر, مسئلہ کے حق اہل حدیث, علماء اہل حدیث. ہم زندہ اور جیون دے رہا ہوں. ہم بھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ سفارش کریں گے. اے اللہ, ہم نے جب بھی تیرے دین کے لیے آواز کو بلند کیا ان کے ہاتھ کھڑے ہوئے, یہ دست و بازو بنے. اے اللہ ان کی محنتیں لو بھئی رستہ دے دیو. ببر شیر ساڑھا ناظم تبلیغ پاکستان حضرت علامہ مولانا عبدالباسط صاحب شیخ پوری آگئے تے میں بھی انہاں اپنی گل مکا دینی. ماشاءاللہ واسطے رہو جی آباد رہو. میں نا جی ایک پنجاب ایک پاکستان آئی ماڑے بندے ہیں. ہاں جی اچھا بھائی توجہ ہے کنہ وال جے توجہ نہیں ادھر لگ دی ہے بھائی. لال رومال نے تے تو انہوں پتہ ہے امام کعبہ دا بھی لال رومال ہے. توجہ ہے بھائی. اب مسئلہ سمجھ لینا. آج میں تھوڑیاں کوڑیاں گلاں بھی وچ کر لاں کہ نہ کراں. چلو جی, جنت میں جانے والے گروہ کتنے ہیں؟ 4. اب کس گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ چوتھے کا. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ جیسے سارے انہوں جہنم چو کر دے گا. آخری جڑا جہنمی ہے نا اللہ انہوں کر دے گا چالو باہر نکل, باہر آ جائے گا. اللہ کہے گا چال میری جنت دے بیچ, چال میری جنت دے بیچ. اے میں حدیث نا پسرور دے بیچ رانیاں دے پینڈ وے سنائی. جس لئے حدیث سنائی نا تے بعد روٹی تے بیٹھے تے بابا جی میں نو کہنے لگے وہ جڑا آخری جہنمی جہنم چو نکلنا ہے تانوں پتہ ہے وہ دی برادری کیڑی ہونی ہے؟ مفتی صاحب رانا شفیق صاحب دے بزرگ و رشتہ دار سن. آدھے تانوں پتہ ہے وہ دی برادری کیڑی؟ اسی تے سن حیران ہونے نا. رانا شفیق صاحب حافظہ اللہ ایک دن گل سنان پہ کہ رنگڑ بیٹھے سن, راجپوت رنگڑ. انہاں کہا بابا آدم کی برادری کیڑی ہوئے ہیں؟ ایک نے آکھیا راجپوت.
آندہ نہیں 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 راجپوت نہیں، وہ تو بڈھی کی بات مان گیا. راجپوت تو شیطان ہوئے جس نے مانا نہیں ہے. رانا صاحب سنا دے نے. اور میری گال سنو جٹو، جے جٹ دے سینے دے اندر ایمان ہوئے نا، اللہ دی قسم ہے جٹاں تے ڈوگراں تے گجراں تے رانیاں جیسا بندہ پوری دنیا میں چی کوئی نہیں. جے ایمان ہوئے، جے کی ہوئے تے جے ایمان نہ ہوئے تے سیانے کی آندے نے ٹینڈ جیا کو پانڈا نہیں جے رڑے نا، تے جٹ جیا کو راٹ نہیں جے پھڑے. ایمان ہوئے تے جٹ نہ ہوتے کوئی شے نہیں. گل پلے بن نہیں دے. اب ببر شیرے بھی جٹ بیٹھا جی. ہاں ماشاء چل بھائی تینوں اللہ دین سے قبول کر لے. تو دعوے نہ تو بچ بچ کے رہی جرا. اچھا وہ بھی ساڑھے پرا نے. اچھا بھائی ان تیان کر لو. میں کہا بابا جی کیویں؟ آندھے نے اللہ انہوں کہے گا چل جنت دے وچ، تے وہ اللہ نہ گو کیوں گلا کرے گا. یہ تو پتہ لگ دے کیوں رانا ہوئے گا. اللہ نو کہے گا ہون میں نو جنت کرلن لگا ہے، جنت تیری پری ہے، ہون کرلن لگا میں نو. اللہ کہن گے دنیا دے کسے وڈے بادشاہ دے برابر تینوں میں جگہ دے دیا، خوش ہے. حدیث میں ہے وہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین. اے اللہ رب العالمین ہو کر کے مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا. پروردگار کہے گا جا. آخری جو جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اللہ اسے کہے گا میں نے تجھے زمین کے برابر جنت کی جگہ عطا کر دی. لو بھائی ماشاءاللہ سیٹ ایک کو اور دے دے. اے اللہ پاک نے نا سانو خطیب موت دیاں وادیاں تو پھیر کے دیتا ہے. آہو وہ کسے بندے نے خبر چار دیتی بھئی سپرد خدا ہو گئے نے، فوت ہو گئے نے. اور میں کہو بندے نے پترا ہے کی پہ کرنا ہے؟ آندھا ڈاکٹرہ پٹی ایویں دی بدی سی. آندھا ڈاکٹرہ پٹی ایویں بدی سی. اللہ پاک نے زندگی دوبارہ عطا کیتی ہے. ہون کھول ڈول کے توحید و سنت اور جوش نہ بیان کرنی. حضرات اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور فیصلہ تو سا کرنا ہے. جنت بیٹے ڈریکٹ جانا ہے کہ رول کھول کے؟ اب بندہ اندر رول کھول کے ادھر آواز آئی آئی تو آواز آئی ہے. اب ویل لو انہوں نے حال پاپیاں ہل گیا میں نا. ہاں بھئی ڈریکٹ جانا ہے کہ رول کھول کے؟ ایک کاری منہ تے ذرا دوویں ہاتھ رکھ کے دوویں ہاتھ رکھو ذرا. ہونا کو ڈریکٹ جانا ہے. ڈریکٹ جانا ہے. وے لو داڑھی تھلے کوئی نہیں دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ایتھے میں گل مکا چلنا جے پرتے نہ صدیا تے گل ایتھے شروع ہوئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.